کہ اللہ کا حکم پورا کر کے، اللہ کا ذکر کر کے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیتا ہے اور شریعت اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کا مزاج بن جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں۔ ایسا نفس کہ جو اللہ کے ذکر سے راحت پاتا ہے، اللہ کی عبادت سے سکون پاتا ہے، اور اگر اللہ کی عبادت نہ کرے تو وہ بے قرار اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ ایسے نفس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مرنے سے پہلے جنت میں اس کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رضامندی اسے بتا دی جاتی ہے، جنت کی خوشخبری اسے دے دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ رب العزت سے ملنا پسند کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں، عرض کرنے لگیں اللہ کے نبی، ہم میں سے تو کوئی بھی آدمی مرنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ سے ملاقات تو موت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ملاقات موت کے بغیر ممکن نہیں۔ موت ہر ایک آدمی کے لیے بڑی گراں سی چیز محسوس ہوتی ہے، ہر انسان کے اوپر ایک بھاری چیز محسوس ہوتی ہے، ہر انسان موت سے ڈرتا ہے، بچتا ہے۔ تو بغیر موت کے اللہ تعالیٰ سے ملنا ممکن نہیں، اور موت ہم میں سے ہر ایک کو ناگوار ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب سمجھنا اور اس کو ناپسند سمجھنا اس کے مرتے وقت کا اعتبار ہے، کہ جب انسان کی روح قبض کی جانے لگتی ہے تو اگر اس کا نفس پاکیزہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا بتائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی برا انسان ہے تو اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے، اس کا برا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے مرنا اس کے اوپر ناگوار گزرتا ہے۔ تو یہ اب کا اعتبار نہیں ہے، اب تو ہر ایک انسان کے لیے موت ناگوار چیز ہے، ناپسندیدہ چیزیں کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، لیکن جس وقت انسان مرنے والا ہوتا ہے، فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں روح قبض کرنے والے، اس وقت کا اعتبار ہے کہ اس وقت جب اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی بتائی جاتی ہے، جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، یا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے یا نہیں؟ تو لا محالہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیت مبارکہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس آیت کے تحت کچھ عجیب و غریب واقعات نقل فرمائے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے شاگرد خاص حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 32 سال تک قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، یہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس کا انتقال ہوا طائف میں، اور ان کے کفن میں، ان کی لاش میں، ان کی نعش کے اندر ایک عجیب و غریب پرندہ داخل ہوا، اور وہ ایسا پرندہ تھا کہ اس سے پہلے وہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب ان کو دفنانے لگے تو قبر کے کنارے سے ایک غیبی آواز آئی، کوئی پڑھنے والا یہ پڑھ رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، بس آواز آ رہی تھی، پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ پرندہ جو ان کے اندر لاش کے اندر گیا، ان کے بدن مبارک کے اندر گیا، اور پھر ایک غیبی آواز آئی اور ایک خوشخبری سنائی کہ یہ نفس مطمئنہ ہے، پاکیزہ نفس ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے کہ فتان بن رزین، یہ لوگ
کچھ ساتھی تھے اور گرفتار ہو گئے۔ بلاد روم میں سے کسی علاقے کا واقعہ ہے کہ یہ گرفتار ہوئے، بادشاہ کے پاس ان کو لے جایا گیا، بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے ان کو اپنا دین قبول کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے انکار کیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قتل کی دھمکی سن کر 3 آدمی مرتد ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی سے کہا کہ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر کلمہ چھوڑ دو، تو اس نے انکار کیا اور بادشاہ نے اس کا سر قلم کر دیا، شہید کر دیا۔ سر کاٹ کے قریب ایک نہر بہہ رہی تھی، اس نہر کے اندر ان کا سر ڈال دیا۔ وہ سر تہ کے اندر چلا گیا اور تہ کے اندر جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد اوپر آیا پانی کی سطح پہ، اور جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر کہنے لگا او فلاں او فلاں او فلاں، اور پھر کہا کہ میرے اللہ نے مجھ سے یوں خطاب کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ منظر دیکھ کے جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور جو لوگ مرتد ہوئے تھے وہ بھی دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو انسان جب اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا میں ہی مرنے سے پہلے ہی اس کو اس کا مقام دکھا دیتے ہیں، اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ حساب کتاب کے بعد پھر اس کو یہ خطاب کیا جاتا ہے کہ اب تم جنت میں اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ کہ تم نفس مطمئنہ ہو اور میرے بندوں میں داخل ہو، اس حال میں جنت میں چلے جاؤ کہ تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی، اور میرے